آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم 2026 کی عالمی معیشت کے اس پیچیدہ اور الجھے ہوئے جال کو سلجھانے والے ہیں۔ ہمارا آج کا فوکس بالکل کلیئر ہے۔ ہر ایک چیز کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ انتہائی باریک بینی سے سمجھنا ہے۔ ہم مستند رپورٹس اور ڈیٹا کی ان تہوں میں جائیں گے تاکہ اس پورے معاشی منظرنامے کو اتنی صراحت سے سمجھ سکیں کہ کوئی بھی سوال، کوئی بھی پہلو مبہم نہ رہے۔ تو چلیں سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے آج کی روڈ میپ پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ ہم اس پورے ڈیٹا کو 4 حصوں میں ڈیکوڈ کریں گے۔ پہلا، عالمی جھٹکے، دوسرا، منقسم دنیا، تیسرا، پاکستان کی کیس اسٹڈی، اور چوتھا، 2027 کا دوہرا۔ سیکشن 1، عالمی جھٹکے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی بڑی عالمی طاقتیں ہیں جو اس وقت پوری دنیا کی معیشت کی بنیادیں ہلا رہی ہیں۔ اب ذرا اس ڈیٹا کے ٹکراؤ کو دیکھیں۔ بظاہر 2026 کے لیے 3.4% عالمی ترقی کی پیشنگوئی کافی نارمل اور مستحکم لگتی ہے نا؟ لیکن اصل کہانی اس کے ساتھ جڑے ایک اور نمبر میں چھپی ہے، اور وہ ہے توانائی کی قیمتوں میں 19% کا اچانک اور خطرناک اضافہ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ اور سپلائی چین کے مسائل ہماری گروتھ پر شدید دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ہاں، دنیا ترقی تو کر رہی ہے، لیکن سچ پوچھیں تو اس کی قیمت ہمیں بہت بھاری چکانی پڑ رہی ہے۔ اور یہ جو 95% کا ہندسہ ہے نا، یہ دراصل اس وقت خطرے کی سب سے بڑی گھنٹی ہے۔ ذرا تصور کریں، آبنائے ہرمز جیسے انتہائی اہم اور حساس سمندری راستے سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت میں 95% کی ڈرامائی کمی آ چکی ہے۔ مطلب جہاں کل تک روزانہ 96 جہاز گزرتے تھے، وہاں اب گنتی کے 5 جہاز رہ گئے ہیں۔ یہ سمندری راستے سے تیل کی سپلائی کا لگ بھگ مکمل بلیک آؤٹ ہے، اور یہی وہ ٹریگر پوائنٹ ہے جو تیل کی قیمتوں کو $150 فی بیرل تک لے جانے کا سنگین خطرہ پیدا کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے آج کل دنیا بھر میں انشورنس پریمیمز اور فریٹ کے اخراجات آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ اسی دوران اگر ہم مصنوعی ذہانت یعنی AI کی بات کریں تو یہ بالکل ایک دودھاری تلوار بن چکی ہے۔ ایک طرف تو یہ امریکہ جیسی معیشت کے لیے ایک زبردست گروتھ انجن ہے، جہاں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور پیداواری فوائد معیشت کو زبردست سہارا دے رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف IMF کے مطابق یہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر بھی ہے۔ اگر AI کا یہ بلبلا پھٹتا ہے تو عالمی مارکیٹ بری طرح کریش کر سکتی ہے، اور اس سے بھی بڑی پریشانی یہ ہے کہ دنیا بھر میں اس کی وجہ سے روایتی نوکریاں اتنی تیزی سے ختم ہو رہی ہیں کہ یہ بذات خود معیشت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ سیکشن 2، منقسم دنیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہی سیم گلوبل جھٹکے دنیا کے مختلف حصوں میں کس طرح بالکل مختلف اور بعض اوقات متضاد حالات پیدا کر رہے ہیں۔ یہاں آبادی کے رجحانات کی یہ تصویر ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سنا رہی ہے۔ ذرا دیکھیے، سب سہارن افریقہ میں نوجوانوں کی آبادی میں 28% کا ایک زبردست بوم آ رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی انرجی سے بھرپور ورک فورس ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس یورپ کا حال دیکھیں۔ وہاں آبادی تیزی سے سکڑ رہی ہے اور کام کرنے والے افراد میں -4% کی کمی ہو چکی ہے۔ یہ ایک کلاسک ڈیوائیڈ ہے۔ ایک خطے کو کروڑوں نوجوانوں کو روزگار دینے کا بے پناہ پریشر برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اور دوسرے خطے کو اپنی فیکٹریاں چلانے کے لیے بندے ہی نہیں مل رہے۔ اس معاشی تقسیم کے گراؤنڈ ریالٹیز واقعی بہت سخت ہیں۔ گلوبل نارتھ یعنی امیر اور ترقی یافتہ ممالک اس وقت اپنے دفاع پر اتنا پیسہ بہا رہے ہیں کہ صرف 3 سالوں میں ان کے قرضوں میں GDP کے تناسب سے 7% کا اضافہ ہو گیا ہے، اور سخت امیگریشن پالیسیوں کی وجہ سے لیبر شارٹیج الگ سے معیشت کو نچوڑ رہی ہے۔ لیکن جب ہم گلوبل ساؤتھ یعنی ترقی پذیر ممالک کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں کہانی بالکل مختلف اور دردناک ہے۔ وہاں حکومتوں کا بجٹ صرف پرانے قرضوں کی قسطیں اور سود اتارنے میں جا رہا ہے۔ صحت اور تعلیم جیسے بنیادی سیکٹرز کریش کر رہے ہیں، اور نوجوانوں میں بے روزگاری کا ایک خطرناک بحران جنم لے رہا ہے۔ اور ڈیجیٹل دنیا میں بھی یہ عدم مساوات صاف نظر آتی ہے۔ آج عالمی ڈیجیٹل معیشت کا سائز $15.60 ٹریلین کو چھو رہا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی میں اربوں ڈالر کی گیم ہو رہی ہے۔ لیکن ذرا رکیے، آج بھی دنیا کے تقریباً 3.5 ارب لوگ، یعنی انسانیت کا لگ بھگ آدھا حصہ، تیز رفتار اور بامانی انٹرنیٹ تک رسائی سے بالکل کٹا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہی نا کہ اس تمام تر ٹیکنالوجیکل ترقی کا فائدہ دنیا کے صرف ایک مخصوص حصے کو ہو رہا ہے، اور باقی اربوں لوگ ابھی بھی بنیادی رابطے سے محروم ہیں۔ سیکشن 3، کیس اسٹڈی پاکستان۔ اب ہم ان تمام الجھی ہوئی معاشی تھیوریز کو ایک حقیقی اور کمزور معیشت کے آئینے میں پرکھیں گے تاکہ بات پوری طرح سمجھ آ سکے۔
پاکستان کی معاشی کمزوری دراصل کئی تہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے انحصار کا لیول دیکھیں۔ کل ایکسپورٹس کا 60% سے زیادہ صرف ایک سیکٹر یعنی ٹیکسٹائل پر کھڑا ہے۔ پھر حکومتی آمدنی کو لیں۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح بمشکل 9.5% کے آس پاس ہے۔ یہ دنیا کی کم ترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ مطلب حکومت کے پاس عوام کی فلاح پر خرچ کرنے کے لیے کچھ خاص ہے ہی نہیں، اور جو ریونیو آتا بھی ہے اس کا 47%، جی ہاں تقریباً آدھا حصہ صرف پرانے قرضوں اور سود کی ادائیگی میں اڑ جاتا ہے۔ اوپر سے 2025 کے سیلاب میں ہونے والا $3.6 بلین کا نقصان، جو کلائمیٹ چینج کی ایک بہت بھیانک معاشی قیمت ہے۔ تو اس شدید دباؤ سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ماہرین نے بہت ہی کلیئر اور مرحلہ وار حل بتائے ہیں۔ شارٹ ٹرم میں کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ IMF کی شرائط پر سختی سے عمل ہو اور مہنگائی کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کے ذریعے کنٹرول کیا جائے۔ میڈیم ٹرم میں ٹیکس کا دائرہ بڑھا کر اسے ہر حال میں 14% سے اوپر لے جانا ہوگا، اور ایکسپورٹس میں ٹیکسٹائل کے علاوہ IT اور فارما جیسی چیزوں کو شامل کر کے تنمول لانا ہوگا۔ اور لانگ ٹرم میں بات آتی ہے سی پیک فیز 2 کی۔ اب صرف سڑکیں نہیں بلکہ بڑے پیمانے پر انڈسٹریلائزیشن اور کارخانے لگانے کی ضرورت ہے تاکہ ملک کی اپنی پیداوار بڑھے۔ سیکشن 4 2027 کا دوراہا۔ ہم اس وقت واقعی ایک ایسے کراس روڈ پر کھڑے ہیں جہاں سے عالمی معاشت دو بالکل مختلف راستوں پر جا سکتی ہے۔ ذرا ان دونوں صورتحال کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھیں۔ ایک طرف ہمارا پرامید منظرنامہ ہے۔ اگر مشرق وسطی میں مستقل جنگ بندی ہو جائے تو سب اچھا ہو سکتا ہے۔ سبز توانائی میں گرین انویسٹمنٹ آئے گی اور کمزور ممالک کے لیے مشترکہ ڈیٹ ریلیف پروگرامز دنیا کو ایک متوازن گروتھ کی طرف لے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم دوسرے پہلو یعنی مایوس کن منظرنامے کو دیکھیں تو وہ لفظی طور پر ڈراؤنا ہے۔ اگر جنگ پھیلتی ہے تو تیل $150 کو چھو لے گا، AI کا بلبلا پھٹنے سے مارکیٹس دھڑام سے گریں گی، اور کلائمیٹ کی وجہ سے خوراک کے شدید بحران آئیں گے، جس کا نتیجہ کئی کمزور معیشتیں ایک کے بعد ایک تاش کے پتوں کی طرح ڈیفالٹ کر جائیں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ورلڈ بینک نے 2026 میں یہ انتہائی سخت انتباہ جاری کیا ہے۔ وہ بڑی صراحت سے کہہ رہے ہیں کہ اگر مضبوط پالیسی کوارڈینیشن نہ ہوئی، ممالک نے مل کر کام نہ کیا، تو آج کی یہ دباؤ پوری دنیا کو ایک ایسی راہ پر لاک کر دیں گے جہاں ترقی ناپید ہوگی اور بحران مستقل۔ یہ محض ڈیٹا کی وارننگ نہیں ہے، یہ دنیا بھر کی لیڈرشپ کے لیے ایک ویک اپ کال ہے کہ اب تنہا اڑان بھرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو اس ساری ڈیٹیل کے بعد ہم اسے ایک بہت ہی چبھتے ہوئے سوال پر آ کر رکتے ہیں۔ موجودہ دور میں جغرافیائی اور سیاسی انتشار کا سیدھا سا مطلب اجتماعی ناکامی ہے۔ تنہائی پسندی اب کوئی آپشن نہیں بچی۔ چیلنجز واقعی بڑے ہیں لیکن حل موجود ہے۔ تو کیا اب دنیا باہمی تعاون کا راستہ چنے گی یا پھر ہم سب آنکھیں بند کیے تباہی کی طرف قدم بڑھائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں بہت جلد ملنے والا ہے۔ آج کے اس معلوماتی سیشن میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔